نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم صدر علی کی وقار حکم صاحبان جملہ صد اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، یقیناً رمضان کا مہینہ جو ہی قریب آتا ہے تو ایک نہایت ہی سنگین مسئلہ درپیش آ جاتا ہے کہ وحدت رؤیت ہلال پوری امت مسلمہ کے لیے ممکن ہے یا نہیں۔ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وحدت رؤیت ہلال کسے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں چاند پہلے نظر آ جائے تو اسی کا اعتبار کرتے ہوئے دنیا کے دیگر سارے مسلمان اپنی عبادات کو انجام دیں، روزہ رکھیں اور عیدین کی ادائیگی کریں۔ محترم سامعین، آج کے اس ڈیبیٹ پروگرام میں ہمارا موقف ہے وحدت رؤیت ہلال ممکن نہیں، یعنی شریعت کے اندر اختلاف مطالع ہی معتبر ہے نہ کہ اتحاد مطالع۔ آئیے ادلہ اربعہ یعنی کتاب و سنت اور اجماع و قیاس کی روشنی میں اسے اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ شیخ ابن عثیمین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں والذین لا یعاقبون من شاہدہ فی المطالع لا یقال انہم شاہدوہ لا حقیقتا ولا حکما، الشہر الممتع جلد 6 صفحہ 321۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن خفی علیکم فأکملوا العدۃ شعبان 30، متفق علیہ۔ نمبر 3، حضرت قریب کو مشہور روایت جس میں بیان فرماتے ہیں تو ملک شام کے اندر چاند دیکھنے کے بعد مدینہ آتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس تحقیق کے لیے ان سے پوچھتے ہیں اانت رأیتہ لیلۃ الجمعہ، وہ فرماتے ہیں کہ رآہ الناس وصاموا معاویہ فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه، فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية أو بصيام؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وأن لكل أهل بلد رؤية۔ مزید امام بغوی رحمہ اللہ بھی اسی تائید کی ہے اور فرمایا ہے فذهب كثير منهم الى ان لكل اهل بلد رؤيته۔ حضرت عبداللہ بن سعید سے صحیح سند سے مروی ہے کہ مدینہ کے اندر ایک مرتبہ ہنگامہ ہو گیا کہ استارا کے لوگوں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ جو ہی یہ آواز حضرت قاسم بن محمد اور سالم بن عبداللہ بن عمر کی کانوں تک پہنچتی ہے، وہ دونوں مشہور تابعی کہتے ہیں ما لنا ولأهل استارا، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 6 صفحہ نمبر 76۔ محترم سامعین، مذکورہ بلند پایہ محدثین کی صراحت بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بلا استثناء تمام محدثین کا یہ مذہب ہے کہ ہر ملک اور شہر کے اندر اس کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہوگا۔ اسی وجہ سے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ اجماع کا دعویٰ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں وقد اجمعوا انه لا ترى رؤية فيما اخر من البلدان كالاندلس من الخراسان وكذلك كل بلد له رؤيته، الاستذکار جلد 3 صفحہ 283۔ محترم سامعین، اس مسئلے کو قیاساً ثابت کرتے ہوئے امام شمس الدین خرابی مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ الْهِلَالُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْآفَاقِ فوجب أن يكون لكل قوم رؤيتهم في الأهلة وهذا حق ظاهر وصواب متعين۔ بلکہ وہ لوگ جو وحدت رؤیت کے قائل ہیں ان پر رد کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں فأما وجوب الصوم على جميع الأقاليم برؤية الهلال بقدر منها فهذا بعيد عن القواعد والأدلة لم تقتضي ذلك فاعلمه۔ انوار البروق فی انواع البروق جلد 2 صفحہ 182۔ اسی طرح علامہ سیلعی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والاشبہ ان يعتبر لان كل قوم مخاطبون بما عندهم بعینہ۔ امام ابن مفلح اپنے استاد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں وتختلف المطالع باتفاق اہل المعرفۃ فان اتفقت لازمات الصوم والا فلا، البروق جلد 4 صفحہ 414۔ محترم سامعین، اور یہی جمہور فقہاء و محدثین کا مسلک ہے۔ ان سارے نصوص اور اسلاف کرام کے اقوال سے بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ وحدت رؤیت ہلال کا تصور صحیح تصور نہیں بلکہ یہ کھلم کھلا نصوص سے متصادم نظریہ ہے۔ اس کے باوجود بھی فقہائے امت کی ایک معتدل بھی تعداد اس کے قائل نظر آتی ہے، جن میں مالکیہ، حنابلہ، امام لیث، صدیق حسن کعبانی اور امام شوکانی رحمہ اللہ قابل ذکر ہیں۔ ان علماء کرام نے جن چند دلائل پر اپنے موقف کی بنا رکھی ہے ان پر بھی ایک طاہرانہ نظر درکار ہے تاکہ حق مزید نکھر کر کے سامنے ہو سکے۔ نمبر 1، ان کی پہلی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی۔ اس حدیث کے بارے میں ان لوگوں کا کہنا ہے اس حدیث میں خطاب عموم کے لیے ہے، یعنی چاند جہاں پہلے نظر آ جائے اسی کا اعتبار ہوگا۔ گویا کہ امریکہ کے اندر اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو چین میں موجود مسلمانوں کے اوپر بھی اس کا اعتبار کرنا ضروری ہوگا، حالانکہ دونوں جگہوں کے مطلب کے درمیان تقریباً اوسطاً 14 گھنٹے کا فرق ہے۔ یقیناً اختلاف مطالعے کی بابت پیش کردہ دلائل کی روشنی میں اسے نفس مطمئنہ قبول کرنے کی کبھی بھی تیار نہیں۔ اسی وجہ سے جمہور محدثین نے فرمایا کہ اس حدیث میں خطاب سے مراد خطاب خاص ہے، یعنی جو شخص جہاں سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے ملک کا اعتبار کر کے اپنی عبادات کو انجام دے۔
ان کی دوسری دلیل یہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام سے شوال کا چاند اوجھل ہو گیا، چنانچہ وہ لوگ طلب کر کے روزہ رکھ لیے۔ اسی درمیان دین کے آخری پور میں کچھ لوگ آتے ہیں مدینہ کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رؤیت ہلال کی گواہی دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی چون چرا کے ان کی گواہی کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی حدیث سے لوگوں نے استدلال کیا ہے، حالانکہ یہ بات واضح ہے، اس حدیث میں اس کی کوئی شرط نہیں ہے کہ جو رؤیت ہلال کی شہادت دینے والے لوگ مدینہ کے باہر کے رہنے والے تھے، بلکہ قرینہ یہ کہتا ہے وہ لوگ مدینہ کے ہی گرد نواح کے باشندے تھے، گویا ان کا مطلب ایک تھا، لہذا قاعدہ واضح ہے، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ ان کی تیسری دلیل یہ ہے کہ وحدت رؤیت ہلال میں مسلمانوں کی شان و شوکت اور عظمت بحال رہے گی، اور آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں یہ چیز قدرے آسان ہے۔ تو جواباً عرض ہے، نصوص کو بلائے طاق رکھ کر کے امت کی شرزہ بندی کا خواب ناقابل تعبیر ہے، بلکہ اگر یہ کہتی ہے کہ اجتماعیت دراصل اس نہج پر چلنے میں ہے جو ابتدائی اسلام سے تاہنوز معمول بے ہے۔ ان کی تیسری دلیل حدیث غیر مقبول اور اسے صحابی کے اجتہاد پر محمول کرنا ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث پر بہت پہلے ہی طرح طرح کے اشکالات اور شکوک و شبہات کے انبار لگائے گئے، لیکن امام ابو العباس قرطبی رحمہ اللہ نے دندان شکن ان سب کا جواب دیا اور فرمایا، هكذا امرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ تصریح برفع ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم وبأمر به وهو حجة على ان البلاد اذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز او ما قارب ذلك فالواجب على اهل كل بلد ان تعمل على رؤيته دون رؤية غيره۔ المفہم جلد 3 صفحہ 142۔ محترم سامعین، ذکر کرتے ہیں تمام دلائل و براہین، نصوص قاطعہ اور اقوال سلف، مزید فریق مخالف کے اعتراضات و شبہات کے ازالے کے بعد یہ مسئلہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ رؤیت وحدت رؤیت ہلال قدرے